أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق اللہ العظیم. وما علمناہ الشعر، اور ہم نے ان کو نہ شاعری سکھائی ہے، وما ينبغی لہ، اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے، ان ہوا الا ذکر، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، وقرآن مبین، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے، حیا جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے، دلیل پوری ہو جائے۔ اس سے قبل جو آیات گزری ہیں اس میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری امتیں، بہت ساری قومیں بھیجیں، اور ان میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھی بھیجا۔ تو دیکھ لو کہ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ لہٰذا اے مشرکین مکہ، تمہیں بھی چاہیے کہ نافرمانی سے بچو، ورنہ اللہ چاہے تو تمہیں بیٹھا بیٹھا یہیں پر مسخ کر دے، جیسے بنی اسرائیل کے ایک حصے کو کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو تمہیں ختم کر دے، اور تمہیں اندھا کر دے، تمہیں بہرا کر دے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ پھر اس کی ایک مثال دی کہ دیکھ لو کیسے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، پھر انسان کے جو حواس ہیں، انسان کے جو اعضاء ہیں، کیسے انہیں مضبوط کر دیتا ہے اور جوان کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے جب وہ بڑھاپے میں جاتا ہے تو یہ چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو جو اللہ طاقت دینے پر قادر ہے، اس کے بعد کمزور کرنے پر قادر ہے، وہ مکمل ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اسی طرح سے ان باتوں کو بیان فرما کر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو بیان فرماتے، شرک سے لوگوں کو منع فرماتے، رسالت کو بیان کرتے، قیامت اور مرنے کے بعد کی زندگی، جنت اور دوزخ کو بیان کرتے، تو یہ چیزیں چونکہ مشرکین عرب کو پسند نہ تھیں، تو اس وجہ سے وہ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہتے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے، فکہتے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو وہ قرآن پاک کو سن کر جان بوجھ کر، حالانکہ وہ جانتے تھے یہ قرآن پاک اشعار نہیں، یہ خیالی مضامین نہیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ وہ تو بڑی فصیح اور بلیغ تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے، یہ کلام اشعار پر مبنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو شاعر کہتے۔ تو اس کی تردید کی گئی اور بتا دیا گیا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے نبی علیہ السلام کو شاعری نہیں سکھائی، اور اس لیے نہیں سکھائی یہ آپ کی شایان شان نہیں تھی، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں تھی۔ اور جس کا جواب سورہ شعراء کے اندر دیا گیا، کہا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو شاعر ہوتے ہیں وہ تو ان کے پیچھے تو گمراہ لوگ پڑتے ہیں، یعنی شاعروں کی باتیں تو گمراہ لوگ سنا کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، یہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وادی میدانوں کے اندر حیران اور بھٹکتے پھرتے ہیں۔
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ان کی باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اور یعنی جتنا بھی اس کے اندر غلو ہوگا، من گھڑت باتیں ہوں گی، بڑھا چڑھا کر باتوں کو بیان کیا جائے گا، حقیقت کے خلاف ہوگا، اتنا ہی اس شعر و شاعری کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کو عارف گنجوی نے نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی اور کہا کہ حسن شعر کا گر سن لو یہ آج تم، جتنا ہو جھوٹ اس میں اتنا ہی بہتری ہے۔ یعنی جس قدر جھوٹ بولو گے اس قدر شعر و شاعری بہتر ہوگی، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ یہ آپ کی شایان شان نہیں۔ اور یہی آیات سورہ شعراء کی جب نازل ہوتی ہیں تو اس وقت میں فتح الباری میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت حسان جو کہ شاعر تھے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ شاعر تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان ہو کر حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی شعر و شاعری کرتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات آئی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا آیات کے آخری حصے کو آپ نے نہیں پڑھا جس میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں بے شک شعراء لوگ جو ہیں ان کی گمراہ لوگ پیروی کرتے ہیں، یہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یہ غلط باتیں کرتے ہیں، حقیقت پر مبنی باتیں نہیں کرتے، الا الذین آمنوا، ہاں ان میں وہ لوگ جو کہ ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والے ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور مظلوم ہونے کے بعد انہوں نے صرف بدلہ لیا تو اتنا سا جتنا ان پر ظلم ہوا ہے۔ تو کہا کہ تمہارا شمار ان کے اندر ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت نہیں فرمائی، تم ایمان والے بھی ہو، تم نیک اعمال کرنے والے بھی ہو، اپنے اشعار کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہو، اپنے اشعار کے اندر حقیقت پر مبنی باتیں کرتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کے نمائندے نبی کی تعریف کرتے ہو، لہذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر پھر جو ہے مطمئن ہو گئے۔ تو بات کا خلاصہ کیا نکل آیا؟ ہر طرح کے اشعار برے نہیں ہیں، بلکہ وہ اشعار جو حقیقت کے خلاف ہوں، وہ اشعار جن کے اندر غلو کیا جائے، وہ اشعار جس میں جو ہے دین کے، شریعت کے، اسلام کے خلاف باتوں کو کیا جائے، وہ اشعار جو کہ غیر اللہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی سے دور کرنے کے لیے ہوں، تو اس طرح کے اشعار کی مذمت کی گئی ہے جو انسان کو غافل کر دینے والے ہوں۔ ورنہ وہ اشعار جو کہ نعت کی صورت میں ہوں، وہ اشعار جو کہ حمد کی صورت میں ہوں، وہ اشعار جو باطل کی مذمت کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہوں، وہ اشعار جس میں مجاہدین کے جذبے کو بڑھایا گیا ہو، وہ اشعار جس میں اسلام کی مدح کی گئی ہو، وہ اشعار تو قابل تعریف ہیں۔ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سارا کلام لکھا گیا، اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بہت سارا کلام لکھا گیا، تو یہ برا نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس وقت میں جیسا مزاج تھا، جیسے لوگوں کے اندر شعر و شاعری تھی، جیسے لوگوں کی بڑی بڑی جو ہے اس وقت میں مشاعرے ہوا کرتے تھے، لوگ غفلت میں زندگی گزارتے تھے اور اس طرح کے شعراء شراب نوشی کیا کرتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ آپ ایسے شاعر نہیں ہیں، اور اس وقت کے حوالے سے آپ کو یہ اشعار کا علم نہ دینا اسی کے اندر آپ کی تعریف تھی۔ جیسا آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ لکھی چیز کو پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کی تعریف تھی، اسی طرح سے جو ہے آپ شعر و شاعری جو ہے وہ نہیں جانتے تھے، ورنہ لوگ کہتے کہ جی آپ لوگوں سے سن لیتے ہیں اور پھر اس طرح کی باتیں آپ بیان کرتے ہیں، ورنہ اتفاقی طور پر کبھی آپ کے زبان اقدس سے ایسے الفاظ نکل گئے جن کے وزن بھی شعر پر پورا اترتے ہوں تو یہ آپ نے قصدن نہیں کیا۔ جیسے آتا ہے انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، اس طرح کے جو الفاظ کہے ہیں، اب یہ شعر کے وزن پر تو ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شعر و شاعری کرنے کے لیے ایسے جملے نہیں کہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے
کہ جو لوگ حقیقت کے خلاف بات کرتے ہیں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر ہیں، نہ شعر و شاعری آپ کے لیے مناسب ہے۔ یہ قرآن کریم تو ایک نصیحت کی کتاب ہے، اور ہر بات کو، سچ کو، جھوٹ کو، توحید کو، شرک کو، کفر کو، ایمان کو، سیدھے راستے کو، غلط راستے کو، رحمان کے گروہ کو، شیطان کے گروہ کو، ہر بات کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو کہ زندہ ہو، جس کا دل زندہ ہو، جو حقیقت کو پہچانتا ہو، وہ یقیناً قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرے گا۔ اور وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو کہ کافر لوگ ہیں اور جو لوگ حقیقت کے خلاف کرنے والے ہیں ان پر بات تمام ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری رشد و ہدایت کے لیے نبی بھی بھیجا، تمہاری رشد و ہدایت کے لیے کتاب بھی نازل فرمائی، لہذا تم پھر بھی ایمان نہ لائے تو آخرت میں کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہوگا کہ جس کے ذریعے سے کوئی بہانہ لگا کر یہ بچ سکیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک کو اللہ کا کلام سمجھ کر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی ذات کو اس کا ترجمان سمجھ کر اس کی روشنی میں ہدایت کا راستہ تلاش کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار سکیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔